अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज सोमवार है 9 जून 2025। जब ये खास सर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। कल की माजरत, ईद का दूसरा दिन था। नागा रहा वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। आज से मामूल की नशरियात शुरू हुआ चाहती हैं। तकरीबन गुजरी हुई ईद आप सबको एक बार फिर से बहुत मुबारक हो। ईद के बाद पीटीआई क्या करने जा रही है? तहरीक का वाकई कोई ऐलान होने जा रहा है? कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन दी जाएगी या नहीं? और शेख रशीद साहब का मैंने क्लिप देखा, उसके ऊपर जो नून लीग के सेंटर अफनानुल्लाह ने बात की, उसका मैंने जिक्र करना है। फिर बाबा वांगा पेशन गोइयाँ करने के लिए मशहूर थी, बल्गेरियन खातून थी। बड़ी खौफनाक पेशन गोइयाँ इसने कर रखी और दुरुस्त भी साबित हुई। इसने जुलाई 2025 के हवाले से एक बड़ी खौफनाक पेशन गोई कर रखी है, जिसके असरात अभी से दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। वो भी कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। और अहम बात यह कि गधे जो हैं मुल्क में, पाकिस्तान में, क्योंकि इक़्तिसादी सर्वे आया तो जानवर, मवेशी, उनकी रिपोर्ट भी आती है, उसकी तादाद में भी इजाफा हो गया है। लेकिन ईद से शुरू कर लेते हैं। मैंने ईद शुरू होने से पहले ही आपसे अर्ज़ किया था, गर्मी बहुत है, हीट वेव होगी, गोश्त खोराई कौम बहुत शौक से हम गोश्त खाते हैं, तो एहतियात कीजिएगा, गैस्ट्रो हो सकता है, हैज़ा हो सकता है। वही हुआ। अब लाहौर के मेरे पास जो अदाद शुमार आए हैं, लाहौर शहर में, सिर्फ लाहौर में, मुल्क भर की मैं बात नहीं कर रहा, लाहौर में ईद के पहले 2-3 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ लाहौर में 17,000 से जायद गैस्ट्रो के मरीज जो हैं वो अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। बंदा पूछे तो उसी कट खा लो गोश्त, सब्र करके खा लें, कम खा लें, साफ़ सुथरा करके खा लें और एक दिन वेट कर लें। इतना खाने की ज़रूरत क्या होती है कि इंसान बीमार हो जाए? तो अब ये 17,000 से ज़ायद ये गैस्ट्रो केसेस हुए हैं। और आप ये चेक करें कि इस ईद पे, यानी जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ माहिरीन जो मजमून लिख रहे थे वो क्या था, गैस्ट्रो से कैसे बचा जा सकता है और गोश्त को ज़्यादा अरसा कैसे फ्रिज में रखा जा सकता है। पाकिस्तान में चूंकि बत्ती फ्लक्चुएट करती है, कभी बत्ती आती है, कभी नहीं जाती, दर्जा हरारत आपके फ्रीज़र का बदल जाता है, तो गोश्त एक ख़ास टेम्परेचर पर अगर फ्रीज़ किया गया और वहाँ रखा जाए तो वो लंबा अरसा रह लेता है। लेकिन जब बत्ती आएगी, जाएगी, फ्रिज बंद होगी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। बसा औकात ऐसा गोश्त भी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं होता, सेहतमंद नहीं होता। इसलिए बस बांटें, लोगों को दें, यही उसका हुस्न है कुर्बानी का। फ्रीज करके कितना वो गोश्त आपने, एक इंसान ने खा लेना है। तो एहतियात करें। गैस्ट्रो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, वजह उसकी गर्मी भी है, बदहज़मी भी है, ओवर ईटिंग भी है, सफाई ना होना भी है। ऐसे सिलसिले में आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। बिलखुसूस गोश्त के साथ जो लोग कोक और दीगर मशरूबात पीते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह। कहवा पिएँ, अजवाइन खाएँ जितनी खा सकते हैं आप। अजवाइन की एक चुटकी खाने के बाद खाएं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। खैर, आप कहेंगे कि अजमल जामी हिकमत वाले नुस्खे देना शुरू हो गया। गैर हकीमी बातें आपसे कर लेते हैं। वो इक़्तिसादी सर्वे आता है हर साल, तो बड़ी दिलचस्प खबर होती है, आपने देखी होगी, गधे कितने हैं मुल्क में, तो वो हेडलाइन बनती है। तो मुबारक हो जी अहले पाकिस्तानियों को, गधे जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया। तकरीबन 1,09,000 से जायद गधे इस साल आए हैं, यानी 59,38,000 गधे थे मुल्क में सिर्फ। यानी पाकिस्तान में सिर्फ 59,38,000 गधे थे, जो बढ़कर अब 60,49,000 हो चुके हैं। इसमें भैंसों की तादाद में भी 14 लाख इजाफा हुआ है। भैंसों की तादाद मुल्क में 4,63,00,000 से बढ़कर 4,77,00,000 हो गई है। भेड़ें जो हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ, 3,27,00,000 से बढ़कर ये 3,31,00,000 हो गई हैं। बकरियां जो हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, ये 8,70,00,000 थी मुल्क में और 8,94,00,000 हो गई हैं। गधों की बात मैं आपको बता चुका हूँ। ऊँटों की तादाद में भी कोई इजाफा हुआ है। तो ये मवेशियों का जो सर्वे होता है उसके मुताबिक मुबारक हो, गधे पाकिस्तान में उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। वैसे तो मेरा ख्याल है कम बताए जा रहे हैं, शायद ज़्यादा गधे हों। आगे चले चलते हैं। ईद का मौका था तो मैंने देखा कि हमारे एक मेरे पुराने कुलीग, एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं रहा, वहाँ पे इमरान, मोहम्मद इमरान एक रिपोर्टर हैं पिंडी से, तो वो शेख रशीद साहब को इंटरव्यू कर रहे थे ईद के मौके पर, क्योंकि शेख साहब बैल, ऊँट और कुर्बानियाँ करते हैं, तो अपने मखसूस अंदाज में बैठे हुए थे। तो शेख साहब से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि ईद के मौके पर किसकी ज़्यादा याद आती है। तो शेख साहब जज्बाती हो गए, अपनी माँ का जिक्र करते हुए बच्चों की तरह आप दीदा हो गए। माँ एक रिश्ता ही ऐसा है, चाहे किसी शेख रशीद की माँ हो, अजमल जामी की माँ हो या आपकी माँ हो, माँ का रिश्ता नायाब है, मुनफरिद है। और चाहे कोई शख्स हुक्मरान हो, चाहे कोई शख्स जालिम हो, चाहे कोई शख्स मजलूम हो, चाहे कोई चोर हो, डकैत हो, वली हो,
ماں ہے اس کے لیے، اور ماں سے آگے کچھ شے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. میں اس پہ کیا بات کروں ماں کی شان کے اوپر، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں. تو شیخ صاحب بھی انسان ہیں، ان کو اپنی ماں سے بڑی محبت رہی، بہت زیادہ محبت رہی. تو ماں کا ذکر کرتے ہوئے بچوں کی طرح آپ دیدہ ہو گئے. میں نے وہ کلپ دیکھا اور ظاہری بات ہے آئی فیلٹ فار ہم. لیکن یہ بات نہیں میں نے آپ سے کرنی. بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ ایک سینیٹر افنان اللہ ہیں جو مشاہد اللہ کے صاحبزادے ہیں، نون لیگ کے ہیں. انہوں نے جو تبصرہ کیا نا ایکس کے اوپر، وہ کیا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ شیخ رشید کا انجام دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. اس نے سیاست میں گن ڈالا ہوا تھا. ہر ٹاؤٹ اور پالشے کا انجام یہی ہوتا ہے. یہ افنان اللہ صاحب لکھ رہے ہیں. ان کے ٹویٹ کا آخری حصہ بالکل درست ہے. ہر ٹاؤٹ اور پالشے کا انجام یہی ہوتا ہے. یہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ عوام سے اگر یہ پوچھیں جا کے کہ اس وقت ٹاؤٹ کون ہے تو میرے خیال ان کو بہتر جواب مل جائے گا. لیکن ماں کے معاملے میں کوئی شخص جذباتی ہوا تو ایسا گھٹیا تبصرہ ان موصوف کو نہیں کرنا چاہیے تھا. انتہائی گھٹیا تبصرہ ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، آپ کی ہو میری ہو، ماؤں کی عزت کی جاتی ہے، مائیں سانجی ہوتی ہیں. تو یار وہ سیاسی بات تو نہیں کر رہا تھا شیخ رشید، ماں کے ذکر پہ آپ دیدہ ہوا تھا. آپ جواب میں یہ کہہ سکتے تھے شیخ صاحب آپ کے جذبات دیکھ کر افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات بلند کرے، مائیں واقعی سانجی ہوتی ہیں. لیکن یہ کیا گھٹیا سیاست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجام دیکھ کر خوشی ہوئی؟ یعنی ایک شخص اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ انجام دیکھ کے خوشی ہوئی ہے؟ ایسی سیاست پہ لعنت بھیجا کریں، اور ایسے تبصروں پہ بھی لعنت بھیجا کریں. سیاست نہیں ہے کوئی ضمیر ان کا میرے خیال یا دماغ معاف ہو چکا ہے. خیر، میں دو چار موضوعات اور بھی ڈسکس کرنے ہیں. مجھے یاد آ گیا عمران ریاض خان صاحب، وہ بھی حج کی سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے جی. لندن سے وہ آئے ہوئے ہیں، حج کر رہے ہیں، سعودی عرب میں ہیں. اور ابھی میں نے دیکھا ہے ٹویٹ میاں علی اشفاق کا کہ وہ وہاں پہ جو عبد الوہاب الشیبی ہیں متولی ان کے بقول، وہ ان سے ملے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے، ان کے حج کے حوالے سے ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کا کوئی ٹویٹ نظر نہیں آ رہا، ان کا وی لاگ یا ٹویٹر پہ چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے ہمیں اپڈیٹ کریں کہ وہ خیریت سے ہیں. عمران ریاض کہاں ہیں؟ کیا برطانیہ کے لیے چل پڑے ہیں؟ طرح طرح کے سوال ان کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس طرح کے سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں. آبویسلی ایک بندہ اگر حج کرنے گیا ہے چند روز کے لیے تو ظاہری بات ہے وہاں بیٹھ کے وہ وی لاگ تو نہیں کرے گا سیاسی، وہاں بیٹھ کے وہ عبادت ہی کرے گا. حج کی سعادت کسی کو ملی ہے، جو حج کے مناسک ہیں وہ پورے کرے گا. تو آپ پتہ نہیں کیا یہ لوگ ایسے ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ جی وہ وہاں بیٹھ کے وی لاگ کرنا شروع کر دے، وی لاگ وہاں بیٹھ کے شروع کر دے. آپ نے تنقید کرنی ہے اس بندے کے اوپر کہ یار تم حج کرنے گئے ہو، وی لاگ کرنے گئے ہو. اگر کچھ دنوں کے لیے وہ بندہ حج کرنے گیا ہے تو آپ کو ڈاؤٹ کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کسی اور جگہ چلا گیا؟ ایسی بات نہیں ہے. ہی از پریٹی مچ دیئر. میاں علی اشفاق نے ٹویٹ بھی جاری کیا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ مل رہے ہیں وہاں پہ متولی کو. باقی عبادت کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ، سے چند دن گزارنے دیں، چند دن کسی کو رخصت دیا کریں. ہر وقت ہر بندے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا کریں. ہر وقت ایک لینز، ہر وقت تنقید، ہر وقت کسی شے میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈنا جو ہے نا، یہ ہمارے دانشوروں کا سب سے بڑا پرابلم ہے. حج پہ تو معاف کر دیں عمران ریاض خان کو، یار 4 دنوں کے لیے حج کرنے گیا ہوا ہے. آپ ابھی بھی اس میں سازشی تھیوریاں گھاڑیں طریقے سے، بڑی باریکی سے سازشی تھیوری انہوں نے ڈالی ہے اس ٹویٹ کے اندر. پھر ان کا میں ذکر کرتا ہوں تو یہ دیکھنے والے پی ٹی آئی کی مجھے گالیاں دیتے ہیں. بھائی حج تو کرنے دو کسی بندے کو، کیوں سازشی تھیوریاں گھاڑیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، کہاں غائب ہے؟ آپ چاہتے ہیں وہ حج کرتے ہوئے وی لاگ کرے؟ خدا کا خوف کریں. بہرحال میں نے وہ پی ٹی آئی کا ذکر بھی کرنا ہے، میرے ساتھ آپ رہیں. لیکن ایک ہیں بابا وانگا، یہ خاتون نابینا، آپ نے اکثر ان کی تصاویر دیکھی ہوں گی. یہ بلغارین خاتون تھیں اور 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی جو پیشن گوئیاں تھیں، ان کا کتاب کا نام تھا دا فیوچر آئی ساو. بڑی خوفناک باتیں ہیں بسا اوقات. جتنا بھی انسان عملی طور پر پریکٹیکل ہو جائے، سائنٹیفک بنیادوں کی چیزوں کو ماننا شروع ہو جائے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی جو فورسی پار ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی جو فیوچرسٹک چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بڑی حیران کر دیتی ہے. تو یہ جو بابا وانگا خاتون ہے بلغارین، اس کی کئی حیران کن پیشن گوئیاں رہی ہیں ماضی میں. مثلاً اس نے 2011 کا جو سونامی تھا اس کی پیشن گوئی اس نے کی تھی اور وہ درست ثابت ہوئی. اب اس نے بڑی خوفناک پیشن گوئی کر رکھی ہے، اور وہ ہے جولائی 2025 کے بارے میں، اگلے مہینے کے حوالے سے. اس کی پیشن گوئی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جولائی 2025 میں ایک بڑا سونامی یا بڑا زلزلہ جو ہے نا وہ آئے گا، اور وہ جاپان اور فلپین کے درمیان آئے گا.
اور اس سے بڑی تباہی ہوگی. یہ جب سے اس کی پیشن گوئی دوبارہ وائرل ہوئی ہے تو جاپان کے لیے جو پروازیں جاتی ہیں ان کی بکنگ میں 50% ٹو 83% تک کمی آ گئی ہے. لوگ ظاہری بات ہے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. سونامی جنہوں نے پہلے دیکھا بھگتا وہ پریشان ہوتے ہیں. اور اس میں جو زیادہ خطرناک بات ہے کہ جاپان جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے رنگ آف فائر کے علاقے میں ہے. یعنی جس جگہ یہ واقع ہے اسے کہا جاتا ہے رنگ آف فائر. وجہ یہ ہے کہ نیچے زلزلہ خیز پٹی ہے, سب سے زیادہ زلزلے یہاں آتے ہیں. تو جاپان کی اپنی حکومت کی اپریل 2025 کی رپورٹ ہے کہ جو بحر الکاہل کا ساحل ہے وہاں پر زلزلہ اگر آیا تو 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو سکتے ہیں, جو جاپانی ساحل بنتا ہے بحر الکاہل کی سائڈ پہ جو بنتا ہے. تو اس کے بعد یہ صورتحال زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے. یہ بی بڑی خطرناک پیشن گوئیاں کیا کرتی تھی. تو اللہ نہ کرے دنیا ایک بار پھر سے ایسا کوئی زلزلہ یا سونامی دیکھے. پچھلے سونامی کے ابھی تک اثرات باقی ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جو زلزلہ بھگتتے ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں زلزلہ آیا تھا, ابھی تک لوگوں کے زخم تازہ ہیں اس سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اس انسانیت کے اوپر. اب آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے. پی ٹی آئی عید پہ تو ظاہری بات ہے ٹھنڈ ہی رہا ہے, حالانکہ گرمی بہت زیادہ تھی. اور عید کے بعد ان کا جو پلان آف ایکشن ہے وہ واضح ہوگا. ابھی تک پی ٹی آئی نے جو بات ان کے چاہنے والوں کے سامنے تھی کہ شاید کوئی بہت بڑی عوامی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے, یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بہت بڑا مجمع اسلام آباد چلا جائے گا, ڈی چوک پہ دھرنا دیا جائے گا. میری اطلاعات یہ ہیں کہ شہر شہر دھرنے اور احتجاج کی پلاننگ ہے, اور پھر اس کے اگلے مرحلے میں شاید اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے. فی الحال جو کوئی ایز سچ پریکٹیکلی کوئی ڈیٹ لائن, کوئی تاریخ یا کوئی ایسا کٹ وہ ابھی نہیں ہوا. یہ بجٹ جب نکل جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس تحریک میں تھوڑا رنگ آ سکتا ہے. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.